الانعام کی آیت نمبر 134 الحمدللہ وکفا السلام علی عبادی الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون إنما توعدون لآت بلا شبہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والی ہے وما انتم بمعجزین اور تم اس لائق نہیں کہ اس کو پیچھے ہٹا سکو قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم آپ فرما دیجئے اے میری قوم عمل کرو تم اپنی جگہ پر انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں فسوف تعلمون ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا من تکون لہ عاقبۃ الدار کس کے حصے میں آتا ہے گھر کا انجام انہو لا یفلح الظالمون پکی بات یہ ہے کہ ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے گزشتہ آیات میں بہت دور سے یہ موضوع چلا آ رہا ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے آپ حضرات سے بات فرما رہے اس صورت مبارکہ میں 5-6 رکوع پہلے سے یہ موضوع اللہ پاک نے اس کو بیان کرنا شروع فرمایا یہاں پر آ کر اس موضوع کی بحث کو سمیٹا ہے گزشتہ آیت میں فرمایا کہ اللہ پاک بڑی رحمت والا ہے باوجود اس کے کہ تم مانتے نہیں وہ تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگوں کو لانے پہ بھی قادر ہے لیکن وہ پھر بھی تمہارے پاس سمجھانے والے بتانے والے واعظ کرنے والے وہ تمہارے پاس بھیجتا ہے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا فیصلہ ہوگا اور وہ وقت قیامت کا دن انما توعدون لآت جس قیامت کے دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے لآت یعنی وہ قریب آ لگا ہے پکی بات ہے اس میں شک کوئی نہیں اور جو چیز آ رہی ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی دن پہنچ جاتی ہے قیامت بھی اسی طرح کسی نہ کسی دن اچانک پہنچ جائے گی اس میں شک کوئی نہیں دوسری جگہ فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ قیامت آنے والی ہے ایک جگہ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب آ لگی اور چاند پھٹ چکا ایک جگہ فرمایا اقتربت الساعۃ
قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمیں اس معاملے میں شک کوئی نہیں، اللہ نے ہمیں شک سے محفوظ رکھا ہے۔ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، 100% سے بھی زیادہ یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن عملی طور پر ہمارا کام، ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت بھی ایسے ہیں جیسے کوئی قیامت نہیں آنے والی۔ ایک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قیامت تو شروع ہو جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ روزانہ کتنے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری غفلت ختم نہیں ہوتی، ہماری نیند کی چادر نہیں اترتی، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں بس وہ آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو بے بس کرنے والے نہیں ہو۔ تمہارے اندر ہمت نہیں کہ تم قیامت کو پیچھے ہٹا دو، تمہارے اندر یہ جرأت نہیں کہ تم اللہ کے فیصلے کو بدل دو۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو جس دن وہ قیامت آئے گی، فرمایا کہ بات ختم کریں، بحث سمیٹیں، موضوع کو کلوز کریں۔ قل، آپ فرما دیجئے اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے میں اپنے دلائل دے رہا ہوں، میرے پاس مضبوط بنیاد ہے، تم اپنے ڈھکوسلے اور اندازے اور تکے لگائے جا رہے ہو، بغیر دلیل کے بحث و مباحثہ کیے جا رہے ہو۔ چھوڑو اس بحث و مباحثہ کو۔ یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم بھی اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ لڑائی جھگڑا کس چیز کا، بحث و مباحثہ کس چیز کا، تو تکرار کیسی؟ بس ٹھیک ہے، میں نے دلائل دے دی ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آگے تمہاری مرضی، جہاں لگے اور لگے رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یہی ایک انداز تبلیغ ہونا چاہیے ایک داعی کا، درد دل رکھنے والے کا، کہ وہ پورے مضبوطی کے ساتھ اپنا موقف پیش کرے، اپنے دلائل دے، اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھے۔ پھر کوئی مان لے تو بہت اچھی بات، نہ مانے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، فساد نہ کرے۔ منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، محنت کرنا، کام کرنا، سمجھانا، یہ داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، بہت جلد لگ پتا جائے گا، عنقریب تم جان لو گے، بہت جلدی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ من تکون لہو عاقبۃ الدار، دار کا اچھا انجام کس کے حصے میں آتا ہے۔ دار سے مراد عام طور پہ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں آخرت مراد ہے، دار آخرت۔ آخرت میں اچھا انجام کس کے حصے میں آئے گا؟ وہ ظاہر ہے حق والا، ایمان والا، دین والا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھنے والا، آخرت کا اچھا انجام اسی کے حصے میں آئے گا۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ پاک نے دار کے ساتھ اور کچھ نہیں ذکر کیا، صرف اتنا فرمایا کہ اچھا انجام گھر کا، تو لہذا یہاں آخرت مراد لینے کی ضرورت نہیں، یہی دنیا کا اچھا انجام مراد ہے۔ اور دنیا میں بھی یہ بات واضح ہے
تاریخ شاہد ہے کہ اچھا انجام ہمیشہ حق والوں کا ہی ہوا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیں، ابتدا کہاں سے ہوئی، مکہ مکرمہ والوں نے کیا کیا سلوک نہیں کیا، کس طرح کے ظالمانہ رویے نہیں رکھے، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا حجاز آپ کے زیر لگی تھا، پورے حجاز پہ آپ کی حکومت، شام کی سرحدات تک، ادھر بحرین کی سرحدات تک، ہر جگہ پہ اسلام غالب تھا۔ اور پھر آپ کی وفات شریفہ کے تھوڑے عرصے بعد ہی پوری دنیا پہ گویا اس وقت کی جو دنیا تھی اس پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا، یا براہ راست وہ اسلامی ریاست میں شامل تھے یا اسلامی ریاست کے ماتحت ہو کے چل رہے تھے۔ یہ تھوڑے عرصے میں پوری دنیا پہ جو غلبہ اللہ نے عطا کیا، تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ اس گھر کا اچھا انجام کس کے حصے میں آتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، دنیا کی بڑی طاقتوں نے غزہ کے معصور لوگوں کو ملیا میٹ کرنا چاہا، لیکن آج دیکھ لیں وہ طاقتیں، وہ ذلیل ہیں، وہ رسوا ہیں، وہ خاک آلود ہیں، انہی نہتے مجاہدین کو ایک قوت اور طاقت تسلیم کر کے ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور جنگ بندی بھی کر رہے ہیں۔ کفر بے شک اپنا زور لگاتا ہے، لیکن ایمان والا، حق والا، دین والا بے سر و سامانی کے عالم میں بھی آخر کار غلبہ اللہ پاک اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول اور دستور بھی یہی ہے، آخرت کا اصول اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جیت ہمیشہ حق والوں کی ہوگی، پکی بات ہے، کیونکہ آگے اللہ پاک نے اصول ارشاد فرما دیا، انہو لا یفلح الظالمون، اصول یہی ہے، پکی بات اور طے شدہ بات یہی ہے کہ ظالموں کو کبھی بھی فلاح نہیں ملتی، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دنیا میں جو جس سطح کا ظالم ہے وہ یہ بات سن لے، اس کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ وہ تھوڑے سطح کا ظالم ہو، وہ بڑا ظالم ہو، بڑے ظالموں سے بھی بڑا ظالم ہو، جو جس سطح کا، جس سٹیج کا ظالم ہے وہ یہ بات سن لے کہ اس کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دینا چاہیے، حق والوں کے قریب ہونا چاہیے، اچھی سوسائٹی اور اچھی صحبت میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم ظالموں کی فہرست میں شامل نہ ہوں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ظالم بننے سے محفوظ رکھے، ظالموں کا ساتھ دینے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، حق والوں کے ساتھ اللہ دنیا میں بھی ہمیں تعلق نصیب فرمائے، آخرت میں بھی انہی صلحاء علماء حق والوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه
अजमाइन बिरहमतिक